ملازمت لینے کے لیے آپ کی صرف ہارڈ اسکل کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ساتھ ساتھ سافٹ اسکل بھی آنی چاہیے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ہارڈ اسکل اور سافٹ اسکل میں کیا فرق ہے؟ ہارڈ اسکلز وہ ہوتی ہیں جو ہم سیکھتے ہیں کوئی خاص چیز کو فوکس کر کے، جیسے پروگرامنگ، جاوا اسکرپٹنگ، یا کوئی میکینیکل ورک، یا کوئی الیکٹریکل ورک، یا اکاؤنٹس۔ یہ ہماری ہارڈ اسکل ہے، یہ کسی خاص انڈسٹری میں کام آتی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہو۔ سافٹ اسکل وہ ہوتی ہیں جو ہماری لائف اسکل ہوتی ہیں، جو ہمارے عام دنوں میں کام کی جگہوں پہ، خاندانوں میں، گھروں میں، دوستوں میں، ہر جگہ چلتی ہے۔ کمپنی بدل جائے، انڈسٹری بدل جائے، سافٹ اسکل ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ سافٹ اسکل کیا ہوتی ہے؟ سافٹ اسکل وہ ہوتی ہیں کہ آپ کی بات چیت کا طریقہ، آپ کی ٹیم ورک کی عادت، آپ کے لوگوں کو مل کے ساتھ لے کے چلنے کی عادت، آپ کا کسی سوال کو سننا، اچھے انداز میں جواب دینا، اچھے انداز میں ای میل کر کے جواب دینا، آپ کی ڈیسیشن میکنگ، آپ کوئی پرابلم ہو تو اس کو کنفلکٹ ریزولوشن کی آپ کی اسکلز، اس طرح کی ایک لمبی لسٹ ہے سافٹ اسکلز کی۔ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو وہ لسٹ مل جائے گی، اور پھر آپ اگلے مرحلے میں دیکھیں کہ آپ میں ان میں سے کن چیزوں کی کمی ہے، آپ وہ چیزیں اپنے اندر کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ ہارڈ اسکل آپ 2 مہینے 3 مہینے کہیں جائیں گے، کسی کے پاس بیٹھیں گے، فوکس کریں گے، مینول پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، سیکھ جائیں گے، ناٹ اے بگ ڈیل۔ سافٹ اسکل زندگی کی اسکل ہے، انسانوں کی اسکل ہے، جینے کے ہنر ہیں۔ تو سافٹ اسکل میں وقت لگتا ہے۔ سافٹ اسکل کیسے سیکھیں؟ اس کی کوئی کتاب یا کوئی مضامین پڑھ کے نہیں سیکھ سکتے۔ سافٹ اسکل میں مسلسل آپ کو ایک ایسے ماحول کو جوائن کرنا ہوگا جہاں لوگوں کے پاس یہ اسکلز ہو، لیڈرشپ اسکل ہو، سوچنے کی عادت ہو، کنفلکٹ ریزولوشن کی عادت ہو، ٹربل شوٹنگ کی عادت ہو، اور آپ ان کو ساتھ کام کر کے، ان کے ساتھ رہ کے یہ چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس کے کورسز بھی ہوں گے، یقیناً اس کی تربیت کی دیگر مواقع بھی ہوں گے، لیکن میں یہاں پر اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ سافٹ اسکل کے بغیر ہارڈ اسکلز اتنی کام نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں گے 2 بھائی ہیں یا 2 دوست ہیں، دونوں کی ہارڈ اسکلز برابر بھی ہیں، لیکن ایک کو بار بار مواقع ملتے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کے پاس سافٹ اسکلز کی کمی ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتا، اکیلے کام کرنا چاہتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا نہیں ہے، کوئی پرابلم آئے تو ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ لوگ دور رہتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ ہمارے کس کام کا، جو بتاؤ وہ کر لے گا، وہ تو بس کلرک ہے۔ آپ کو سمپل کلرک نہیں بننا ہے، ایک لیڈر بننا ہے، ایک جیتا جاگتا انسان بننا ہے، اور اپنے امپلائر کے لیے ایک ایسا اثاثہ بننا ہے کہ جب اس کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، خود اس کو دیکھیں، اسیس کریں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں۔ تو سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکل پہ تفصیل سے بات یہاں پر نہیں ہو سکتی، میں نے خالی کیٹیگرائز کیا ہے کہ انسانی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جتنا رول سافٹ اسکل کا ہے اتنا ہارڈ اسکلز کا نہیں ہے۔ لیکن سیکھنے کے لیے جب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے یا کوئی میرے پاس آتا ہے کہ میں کون سا کورس کر لوں، میں کہاں جا کے کوئی کیا ٹریننگ لے لوں، کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ آپ کوئی میرا اسیس کرے کہ میرے اندر سافٹ اسکلز میں کیا چیزیں کم ہیں، کیوں میں انٹرویو میں کوالیفائی نہیں کر پاتا ہوں، یا مجھے کام ملتا ہے تو میں اس کو سنبھال نہیں پاتا، میں اس کو چھوڑ کے فیل ہو جاتا ہوں۔ اس کی بات نہ وہ خود محسوس کرتا ہے، نہ کوئی دوسرے کی ہمت ہوتی ہے کہ اس کو یہ بتائے کہ تم بولتے بہت ہو، یا تم ہر بات میں سوالات بہت کرتے ہو، یا تم دوستوں سے لڑ لیتے ہو، تم پالیٹکس میں پڑ جاتے ہو، تم سے کچھ پوچھیں تو تم بہت مختصر جواب دیتے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں آپ اپنے آپ میں خود آئیڈینٹیفائی کریں، اور انٹرنیٹ پر اس کے لیے بھرپور مواد ہے، اس کو دیکھیں، اپنے کسی مینٹور کے ساتھ وقت گزاریں، اور اپنی سافٹ اسکلز کو، زندگی کے ہنر کو، انسانی ہنر کو، پیپل اسکل کو امپروو کرنے پہ فوکس کریں۔ میں یہاں پہ کوئی لسٹ نہیں کر رہا ہارڈ اسکل اور سافٹ ویئر کو، خالی ایک بیسک میں نے فرق بتانے کی کوشش کی ہے کہ سافٹ اسکل اگر آپ میں ہے اور ہارڈ اسکل نہ ہو تو آپ چل سکتے ہیں۔ امپلائر آپ کو موقع دے گا، آپ کو ٹریننگ کروا دے گا جو اس کے ہاں کام ہوتا ہے، یا کسی سے کہے گا کہ ان کو یہ سکھا دو، اور آپ کو چلا لے گا۔ لیکن اگر سافٹ اسکل کی پرابلم ہے، ٹیم میں نہیں چل سکتے، ایماندار نہیں ہے، آنیسٹ نہیں ہے، بات ٹھیک سے نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے،
دیکھ کدھر رہے ہیں، سن کدھر رہے ہیں، توجہ نہیں دیتے، تو آپ کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ میں نے اپنی ایک مینیجر سے پوچھا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ہائر کیا اب تک؟ تو اس نے کہا بہت لاتعداد، سینکڑوں میں۔ ہم لوگ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے اور فلاڈیلفیا میں ایک DRP سینٹر تھا جہاں پر ہم اپنا بیک اپ لے جا کے اس کو ریسٹور کر کے ٹیسٹنگ کر رہے تھے۔ واپسی میں ایئرپورٹ پہ ہم بیٹھے تھے اور سب فریلی بات چیت کر رہے تھے، تو میں نے مینیجر سے یہ سوال کیا۔ میری مینیجر نے کہا کہ سہیل، میں آدمی کو ہائر کرتے ہوئے اس کے CV کو، اس کی اسکلز کو بعد میں دیکھتی ہوں۔ پہلے میں آدمی کے چہرے کی طرف نظریں گڑائے رکھتی ہوں، اس سے بات کرتی ہوں، اس سے کمفرٹیبل ہو کے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا انسان ہائر کروں، اچھا ٹیم پلیئر ہائر کروں۔ باقی چیزیں تو ہمارے پاس وینڈر ہوتے ہیں، وہ سکھا دیں گے، ٹریننگ پہ بھیج دوں گی، سیکھ لے گا۔ ہلکا بھی ہے تو کہیں اور چل جائے گا ٹیم میں۔ ٹیم میں تو ہر لیول کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا، سارے تو ایکسپرٹ نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جونیئر بھی، مڈ لیول بھی، انٹری لیول بھی اور کچھ ایڈوانس لیول بھی۔ لیکن اگر آدمی ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کی ہیومن اسکلز لو ہے، اگر اس کی سافٹ اسکلز لو ہے، اور وہ آ کے ٹیم میں مسائل کھڑا کر دے، میرے لیے مشکلات کھڑی کر دے، پرابلمز ہو جائے، تو آدمی کو لانا تو آسان ہوتا ہے، باہر نکالنے میں تو بہت پرابلم ہوتی ہے نا۔ تو ہم سب مینیجرز اس بات کو اولین فوکس دیتے ہیں کہ یار اچھے انسانوں کو ہائر کریں جو ٹیم کے ساتھ چل سکے، ڈیسیشن میکنگ ہو، لیڈرشپ ہو، اس میں پرابلم سالونگ اسکلز ہو، اور ہماری ٹیم اس کے آنے سے اس کی ویلیو میں اضافہ ہو۔ ہمیں صرف روبوٹس نہیں چاہیے۔ تو اس گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے آپ میں سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکل کو کیٹیگرائز کریں گے 2 کالم بنا کے، اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ اس میں روم ہے امپروومنٹ کی، اس کے لیے آپ کوششیں کریں گے۔ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا تعلق جڑا رہے۔